بہت شکریہ جی سہیل اشرف صاحب. ہم اپنے اس پروگرام میں محترم راجہ اسرار احمد ایڈوکیٹ صاحب کو جو سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں خوش آمدید کہتے ہیں. محترمہ میڈم صوبیہ بی بی صاحبہ پرنسپل دار ارقم اسکول اور میڈم ڈاکٹر رسیہ زبیر صاحبہ نسیم فیملی اسپتال کل سیدہ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جو شاید میرے لیے تو ایک اگر میں بہت چھوٹا لفظ استعمال کروں تو میں انہیں ہیرو کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں. 75 سال کے بزرگ ہیں, بزنس مین ہیں, مگر ان کا رواں رواں خدمت میں اٹا ہوا. ان کا دن رات اس میں لگ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح فلاحی انسانیت کے کاموں میں وہ جتے رہیں, انسانی معاشرے کے اندر خوشیاں بانٹتے رہیں. بزرگ نوجوان ہیں, ہمارے لیے قابل صد احترام بھی ہیں. صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع راولپنڈی محترم چودھری منیر احمد صاحب, میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ علیہ وسلم. محترم مہمانان گرامی اور معزز شرکاء, شکریہ آپ کا ادا کیا ساتھیوں نے. ظاہر ہے میری بھی ایک ذمہ داری ہے ضلع کی, اور میں بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ابھی آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی ہے, یہ مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا. الخدمت کے حوالے سے تفصیل آ چکی ہے, سب ساتھیوں نے بڑی تفصیل سے اس کا حوالہ دیا ہے کہ کس طرح ہم کام کرتے ہیں, کہاں سے ہمارے ذرائع آتے ہیں اور ہمارے کام کا طریقہ کیا ہے. اس پہ میرا خیال ہے بات کروں گا تو دہرانے والی بات ہے, تو میں صرف ان جو تلاوت آپ کے سامنے کی ہے اسی پہ گفتگو کروں گا, ٹائم بھی کم ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ خرچ کرو اس رزق کو جو میں نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے. اب عموماً ہم رزق کس کو کہتے ہیں؟ کھانے پینے کو, مال و دولت کو. ایسا نہیں. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ رزق ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے تو یہ بھی اس کا دیا ہوا رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ہنر دیا ہے تو وہ بھی اس کی طرف سے میرے لیے رزق ہے. اور مطالبہ کیا ہے کہ تمہارے لیے ایک مہلت ہے, اس مہلت کے اندر تم یہ رزق جو ہے اس کو میری راہ میں خرچ کر دو. اگر کر لو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ جب تمہارا وقت ختم ہو جائے گا اس وقت تم خواہش بھی کرو گے تو ایک گھڑی ایک لمحہ بھی تمہیں نہیں مل سکے گا کہ تم پھر وہ رزق جو ہے خرچ کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ نے یہ سمجھ دی ہے کہ دو قسم کے حقوق ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ تو وہ ہیں جی جو ہم عبادات کرتے ہیں, اس میں جو کمی بیشی ہوگی وہ رب کائنات بڑا رحیم ہے, کریم ہے, معاف کر دے گا. حقوق العباد کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی کمی ہے تو جب تک وہ بندہ جس کے حق میں وہ کوتاہی کمی ہوئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا, اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں کرے گا.
یہ بالکل بڑی واضح بات ہے. یعنی پہلے جو بات آئی کہ خرچ کرو جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے، تو اب جو رزق مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے اس پہ ہمارے ارد گرد اتنے لوگ ہیں مستحق، ان کا حق ہے. اگر ہم وہ حق ادا نہیں کرتے تو کل کو ہمیں پوچھ ہوگی. میرے پاس مال و دولت ہے میں خرچ کروں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دے رکھی ہے لکھنے کی، میں لکھوں. میں کسی ایک یا دو بچوں کو تعلیم دلوا سکتا ہوں دلواؤں. میں خود کسی اسکول میں ٹائم دے کے اور یہ خدمت کر سکتا ہوں کروں. میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنے 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے 4 گھنٹے ریزرو کر دوں حقوق العباد کے لیے. میں وکیل ہوں تو میں ان لوگوں کے مقدمے لڑ لوں جو مستحق ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کے حقوق دبا رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. یہ رزق ہے اللہ نے مجھے دیا ہے، آپ کو دیا ہے، اور اس کا ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا. تو بڑی آسانی سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ پیسے تو بہت سے لوگ ہمیں دیتے ہیں، فنڈز بھی دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی. لیکن جو دوسری سائڈ پہ ہے وہ ٹیم، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے کندھے سے کندھا ملانا، یہ بھی تو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہوا ہے نا. اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے. علاقے میں لوگ جو ہے آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اس کا فائدہ بھی الخدمت کے جو کاموں میں ہے آپ استعمال کریں. جب آپ آگے بڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی زندگی میں خیر و برکات آ جائیں گی. ابھی میرے ساتھی نے میری عمر کے بارے میں بات کی. میرے بہت سے ساتھی جو میری عمر کے ہیں وہ بستر پہ پڑے ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی میں اپنی نماز بغیر کرسی کے ادا کرتا ہوں اور مجھے کوئی دقت نہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اس کام کی برکت ہے. نہ تو میں کوئی خاص خوراک کھاتا ہوں، نہ میں کوئی خاص ایکسرسائز کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں. یہ خیر و برکت اللہ کی طرف سے اس کام کی وجہ سے. تو میں یہاں بیٹھے معززین کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہماری ٹیم میں شامل ہو جائیے. الخدمت کے دروازے کھلیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہر جو تنظیم ہوتی ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے نا، اس بنیاد پہ وہ کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہو جاتی ہے. تو الخدمت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے والی جماعت اسلامی ہے. اور جماعت اسلامی کا مطبع نظر کیا ہے؟ غلبہ دین کا کام کرنا. ہمارے ملک میں قرآن کا قانون آ جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے تو شاید پھر ہمیں یہ نہ تنظیمیں بنانی پڑیں اور نہ اس کی کوئی ضرورت محسوس ہو. یہ سب مسئلے حل ہونے کا ایک ہی حل ہے جی، غلبہ دین. اور جماعت اسلامی نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے یہ غلبہ دین دیکھنے کی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ جی، منیر احمد چودھری صاحب آپ سے مخاطب تھے. ایک گاڑی ہے اوپر چنگان کے نام سے، وہ جس صاحب کی ہے وہ تشریف لے جائیں. اوپر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، گاڑیاں نکال لی. ابھی منیر صاحب جب رزق کا ذکر کر رہے تھے تو یہ فرما رہے تھے کہ آپ کی کوشش اور کاوش نیک راستے پر جو لگے وہ بھی ایک طرح کا اللہ کا رزق ہی ہے. اور آپ اگر نیک کام کے دست و بازو بنتے ہیں، اس نیک کام کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی مقبول ہے جتنا آپ پیسہ کسی اچھے کام کے لیے دیتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، اس پروگرام کو سننا اور دل میں اس کے لیے ایک اچھی خواہش رکھنا، شاید یہ بھی بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں. آپ سب لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں جو آپ فرما رہے ہیں. آپ ہمارے دست و بازو بنے. آپ نے ہمیں یہ ایک طرح سے حوصلہ دیا ہے کہ آپ اس راستے پہ چلیے، آپ اس راستے کو اختیار کیجئے. ہم سب کے سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
ہم آپ کی مدد کریں گے. نبیلہ انعام صاحبہ نے تو کہا میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں کہ الخدمت کے جو بھی کام ہوں میں یہاں لوکل سطح پہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار. یعنی آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے ایک حوصلہ بلند کرتا ہے کہ ہم اس کام کو اور تیز کریں اور بڑھائیں تاکہ اس معاشرے کے تمام لوگوں تک ان کی تمام پریشانیوں کو ہم دور کر سکیں اور اس کے لیے کوشش کر سکیں. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان کو دعوت دینے سے پہلے شاید کچھ چیزیں چونکہ وہ ذرا دیر سے آئے ہیں خدمت کے حوالے سے میں کچھ چیزیں دوبارہ شاید بیان کرنے لگا ہوں. آپ لوگوں نے پہلے سنی ہیں, میں ان کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو بھی میں سناؤں کہ خدمت فاؤنڈیشن جو 2020 کی ہماری اینول رپورٹ ہے اس کے مطابق ہم نے تقریباً 2.5 کروڑ افراد کو, پاکستان کے 2.5 کروڑ افراد کو کسی نہ کسی ضمن میں ہم نے ان کی مدد کی ہے, ان کی پریشانی کو دور کیا ہے, ان کا حوصلہ بڑھایا ہے, ان کی مشکل کو رفع کیا. اس کے علاوہ کچھ 13.5 ارب روپے کا 70,000 یا 7 لاکھ سے شروع ہونے والی الخدمت فاؤنڈیشن کا پچھلے سال کا جو بجٹ تھا وہ 13.5 ارب روپے, یعنی ہم نے پورے پاکستان میں 13.5 ارب روپے کے کام کیے ہیں, لوگوں کی خدمت کی ہے. مطلب یہ کینوس. اور پھر جو آپ کا یہ ڈسٹرکٹ ہے پنڈی ڈسٹرکٹ, اس کے اندر بڑا راضی ہاسپٹل کے نام سے 2 بڑے ہاسپٹل تقریباً جو ہے وہ 350 کی تعداد میں ہم یتیم بچوں کو ان کی پرورش کر رہے ہیں. پھر آپ کے جو کلر سیدھا کا جو یہ علاقہ ہے تقریباً 65 بچے ہیں جن کو ہم یہاں سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے گھر کے اندر ان کی ایجوکیشن کی فیسلٹی کو پہنچا رہے ہیں, ان کے ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں, ان کی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم آغوش ہومز کے نام سے 2 بڑے آغوش ہم نے ایک مری کے اندر اور ایک راولپنڈی شہر کے اندر ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ وہاں بچے اس وقت وہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ وہاں سہولیات کیا ہیں, کیسے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ڈسٹرکٹ پنڈی کے اندر اس کے علاوہ پانی کے بے شمار منصوبے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا صرف اور صرف کہ الحمدللہ ہم کوشاں ہیں, ہم اپنی اس جد و جہد میں لگے پڑے ہیں اور کوشش میں لگے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے اس ڈسٹرکٹ میں میکسیمم لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر سکیں. اور آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہ تھا, لازمی بات ہے کہ آپ ایک حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آپ کی حیثیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس حیثیت کو کاپی کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے چلا جاتا ہے, اس کو اوبے کیا جاتا ہے, اس حیثیت کی آنر کی جاتی ہے. اس لیے میں آپ کو بلانے سے پہلے آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے, وہ یہ کہ یقیناً آپ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ہمارے دست و بازو ہیں, ہماری اس کوشش اور کاوش میں ہمارے ساتھ چلتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آئندہ بھی جو ہمارے لوکل کلر سیدہ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کیجیے. جو انتظامی وسائل ہیں جو ہمارے پاس یقیناً نہیں ہیں وہ آپ کے اختیار میں ہیں, اس میں سے کیسے کوئی راستہ بن سکے کہ یہ جو بچے ہیں, یہ جو معاشرہ ہے, یقیناً حکومت اپنی سطح پہ تو یقیناً کرتی ہے, لیکن یہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ کام ساتھ ساتھ ہو رہا ہے, پیرلل ہو رہا ہے, اس کو بھی کوئی سپورٹ مل سکے, یہ کام بھی کوئی آگے بڑھ سکے.